جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسان کو ایسے طریقے بتاتا ہے جو اسے کامیابی کی منزل تک پہنچاتے ہیں، بلکہ ایسے اخلاق سے مزین کرتے ہیں جو اسے پاکیزہ اور امن و سکون والی زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کردہ بنیادی اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ دین میں حیا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان کا جزو قرار دیا۔ حیا اور ایمان ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ جس شخص میں ایمان ہوتا ہے اس میں حیا بھی لازمی ہوتا ہے، اور جس میں حیا نہیں ہوتا اس میں ایمان کی بھی کمی ہوتی ہے۔ گویا حیا ایک مومن کی صفت لازمہ ہے۔ حیا کی وجہ سے انسان کے قول و فعل میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے، لہذا با حیا انسان مخلوق کی نظر میں بھی پرکش بن جاتا ہے اور پروردگار عالم کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نبی زادی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو اس کی چال ڈھال میں بڑی شائستگی اور میانہ روی تھی۔ اللہ رب العزت کو یہ شرمیلا پن اتنا اچھا لگا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور آئی ان کے پاس ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی۔ جب با حیا انسان کی رفتار و گفتار اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے تو اس کا کردار کتنا مقبول و محبوب ہوگا۔ لہذا جو شخص حیا جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ حقیقت میں محروم القسمت بن جاتے ہیں۔ ایسے انسان سے خیر کی توقع رکھنا بھی فضول ہے۔ شاخیں ہیں تو ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنی کسی تکلیف کی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ حیا مومن کے انتہائی محمود، بڑی انمول، پسندیدہ نہایت حیا مومن کی فطرت ہے۔ اس لیے جس مومن میں حیا نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے درخت ایمان کی بہت ہی بڑی شاخ کٹ گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ عرب کی کہاوت بھی بن گئی ہے، جب تمہارے اندر حیا ہی نہیں رہی تو پھر جو چاہو کرو، یعنی بے حیا اور بے غیرت انسان کو کسی کا خوف و لحاظ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے حیا انسان کسی ضابطہ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا۔ اس کی شرعی احکام کی خلاف ورزی کا نام گناہ ہے، یعنی جس کام کی کرنے کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے اس کو نہ کرنا، اور جس سے منع کیا ہے اس کو کرنا گناہ ہے۔ گناہ حرام کو حلال جاننا کفر ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل میں سختی اور سیاہی پیدا ہوتی ہے اور ایمان ضعیف کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کے نقصانات: گناہ انسان کو اللہ سے دور، ثواب سے محروم اور عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوا ہے جو توبہ کرنے پر دور ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور توبہ نہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ دن بدن کثرت گناہوں سے بڑھ جاتا ہے اور یہاں تک پھیلتا ہے کہ تمام دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی ہے تو پھر اس کے دل پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر گناہ سے بچتا رہے۔ اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ توبہ کی اصل رجوع الہی اللہ ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری و اطاعت کی طرف پلٹنا۔ توبہ ان چیزوں کا نام ہے: گناہوں کو گناہ سمجھنا، گناہ پر ندامت، گناہ سے باز رہنے کا پکا ارادہ، گناہ کے اثرات۔ گناہ اگرچہ مومن کو ایمان سے محروم نہیں کر سکتا مگر کفر کے خوف سے بچا نہیں سکتا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ دنیا کے معاملات کو بے قدر ضرورت اختیار کیا جائے۔ روزی کم ہونا، بلاؤں کا ہجوم ہونا، عمر گھٹ جانا، دل میں اور بعض مرتبہ تمام بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو، صحت خراب ہو جانا، عبادتوں سے محروم ہو جانا، عقل میں فتور پیدا ہونا، لوگوں کے نظروں میں ذلیل و خوار ہو جانا، کھیتوں اور باغوں کے پیداوار میں کمی ہو جانا، نعمتوں کا چھین جانا، ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا، چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرہ کا بے رونق ہو جانا، شرم و غیرت کا جاتا رہنا،
ہر طرف سے ذلت و رسوائیوں اور ناکامیوں کا شکار ہو جانا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا وغیرہ گناہوں کا ہوش سے بڑے بڑے دنیاؤں نقصانوں ہوا کرتے ہیں۔ عورت کا پردہ نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ پردہ عورت کے لیے ایک ضروری شریعت ہے۔ قرآن میں ہے، عورت اپنے سر اور گلے کو ڈھک کر رکھے اور اپنے غیر محرم کے لیے اپنی زلفی بال نہ دیکھے۔ حدیث میں ہے، عورت کا پردہ نہ کرنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ پردہ نہ کرنے کے کچھ گناہ کی کمائی، پردہ نہ کرنے سے انسان کی گناہ کی کمائی ہوتی ہے۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کے ساتھ نرمی اور حکمت سے پیش آنا چاہیے۔ اسلام میں پردہ ایک اہم حکم ہے، لیکن کسی پر زبردستی کرنا درست نہیں۔ نصیحت ہمیشہ نرمی اور محبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ کسی پر تنقید کرنے یا برا بھلا کہنے کے بجائے اچھے انداز میں ترغیب دینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ہر شخص کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں اور ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہر بہن کو پردے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین پر استقامت دے۔ جہنم کا خدشہ، پردہ نہ کرنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ عزت کی کمی، پردہ نہ کرنے سے عورت کی عزت کی کمی ہوتی ہے۔ فتنہ، پردہ نہ کرنے سے فتنہ ہوتا ہے۔ پردہ کرنے کے کچھ فائدے: اللہ کی رضامندی، پردہ کرنے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ عزت کی کمی نہیں، پردہ کرنے سے عورت کی عزت کی کمی نہیں ہوتی۔ گناہ سے بچاؤ، پردہ کرنے سے گناہ سے بچاؤ ہوتا ہے۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتے انہیں کمتر سمجھنے کے بجائے حکمت اور محبت سے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ہر شخص کے اندر دین سیکھنے اور عمل کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ ظاہری پردہ نہ کرنے والی عورت ایمان سے دور ہو۔ بعض اوقات حالات تربیت یا سماجی دباؤ کی وجہ سے کوئی عورت پردہ اختیار نہیں کر پاتی۔ ایسے میں سختی کرنے کے بجائے نرم اور اچھے اخلاق کے ذریعے انہیں دین کی طرف راغب کرنا زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم خود اچھے اخلاق اور دین پر عمل کرنے والے بنے تو دوسرے بھی ہمارے مثال سے سیکھیں گے۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کے ساتھ سختی یا زبردستی کرنے کے بجائے نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہر انسان کی دینی سمجھ اور عمل کا سفر مختلف ہوتا ہے اور بعض اوقات وقت اور ماحول کی وجہ سے لوگ کسی حکم پر فوری عمل نہیں کر پاتے۔ اسلام میں نصیحت کا اصول نرمی اور حکمت ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اگر ہم خود اچھے انداز میں پردے کی خوبصورتی اور فائدے کو بیان کریں اور اپنے عمل سے مثال بنے تو اس کے زیادہ مثبت اثر ہوگا۔ ہر شخص کی ہدایت کا وقت اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس لیے جلد بازی یا سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ جب ہم محبت، شفقت اور دعا کے ذریعے دین کی دعوت دیں گے تو دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اور لوگ آسانی سے دین کی طرف مائل ہوں گے۔ ہمیں خود بھی صبر اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ دوسروں پر اثر ڈالنے کا سب سے بہترین طریقہ اپنا کردار ہوتا ہے۔ کسی کو صرف ظاہری حلیوں کی بنیاد پر اچھا یا برا قرار دینا درست نہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ظاہری پردہ نہیں کرتے لیکن ان کے دل میں دین کی محبت ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ سخت رویہ اختیار کرنے سے لوگ مزید دور ہو جاتے ہیں، اس لیے حکمت، نرمی اور صبر کے ساتھ نصیحت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم خود دین پر عمل کریں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو دوسرے بھی ہم سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جب ایک انسان کو عزت دی جاتی ہے اور محبت سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ زیادہ آسانی سے حق قبول کرتے ہیں۔ زبردستی یا تانا زنی سے دین کی بات کا اثر کم ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ حکمت، محبت اور دعا کے ساتھ دین کی دعوت دینی چاہیے۔ آخرت میں سوال، پردہ کرنے سے آخرت میں سوال حاصل ہوتا ہے۔ یہ سوال مائے دین کی راہ ہے۔ عورت کا پردہ نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی پاک کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم نے ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔